چلیں جی، تجوید کی جو ہماری کتاب ہے آپ سب نے خرید لی ہے. دیکھیں آپ کے پاس اپنی یہ کتاب ہونی چاہیے موجود. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم پیج نمبر بولیں گے تو آپ اسی پیج پر آئیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کو اس کے ہوم ورکس کمپلیٹ کرنے ہوں گے اور وہ چیک کریں گے ہم، اور اس کے مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہونی چاہیے تاکہ جب ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ اس کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھیں. تو سب نے لے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس کے پاس نہ ہو؟ چلیں جی، پھر آداب تلاوت انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تلاوت شروع کریں گے. جی چلیں جی. سب سے پہلے اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 لکھی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. تو ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ ہم ویسا ہی پڑھیں جیسے اس کتاب کو پڑھنے کا حق ہے. اور یہ حق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے. یہی لوگ یعنی جو حق ادا کر کے پڑھتے ہیں، یہی لوگ یقیناً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب ہمیں دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اے اللہ، اس قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میری پریشانیوں کی دوری اور میرے رنج اور غم کا مداوا بنا دے. آمین. یعنی آپ کے دل کی بہار کیا ہو؟ قرآن. آپ کے سینے کا نور کیا ہو؟ قرآن. آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوں؟ قرآن سے. اور آپ کی رنج اور غم کا مداوا کرنے والا کون ہو؟ قرآن. اب ان ساری چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ہمیں دل کا سکون ملتا ہے. جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میں کہاں جاتی ہوں؟ قرآن کھولتی ہوں یا کسی کو ڈھونڈتی ہوں؟ اگر آپ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نا پریشانی میں، مشکل میں، رنج میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیتا ہے. دوسری بات کہ دیکھیں، لوگوں سے ہم جب تذکرہ کرتے ہیں نا تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، لوگ سمپتھی کرنے لگتے ہیں. دوسری بات کہ ہمارا تو وہ غم دور ہو جائے شاید، لیکن اس کو ہمیشہ یاد رہے گا. ہو سکتا ہے وہ ہمارے غم کا ذکر یا ہماری کیفیت دوسروں سے بیان کر دے، لیکن ہمارا رب وہ بہترین رازدان ہے، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ الٹا آپ کا غم دور بھی کر دے گا اور آپ کو دوسری نعمتیں دے کر دل خوش بھی کر دے گا. آپ اس دکھ کو بھول بھی جائیں گے. پھر جانا کس کے پاس چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہے، چلیں جی پیج نمبر 1 کھولیے. شروع کرتے ہیں. آداب تلاوت. تلاوت کے آداب. نمبر 1، نیت اللہ کے لیے خالص ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کبھی کسی اور کے لیے نیت کی ہے؟ قرآن کھولا ہو تو میں اس کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس کے لیے پڑھ رہی ہوں. پھر کیوں لکھا ہے ہم نے نیت اللہ کے لیے خالص ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ریاکاری نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، رمضان میں قرآن پڑھنا یاد ہے؟ تم نے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کتنے پارے پڑھ لیے؟ ہاں یاد ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوڑ لگتی ہے. کس کے لیے؟ میں آگے بڑھ جاؤں. ہاں، تلاوت قرآن پاک تو ایسا مخفی عمل ہے جو چھپا کے رکھنا ہے نا. اور کرنی کس کے لیے تلاوت؟ صرف اللہ کے لیے. کب؟ آج؟ ہمیشہ، قبر میں جانے تک انشاءاللہ. جی نمبر 2، مسواک کر کے باوضو ہو کر بیٹھنا مستحب ہے. مسواک کرتے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. جو نہیں کرتا وہ لازمی کرے گا. مسواک کے بہت فائدے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. فطرت پر موت آتی ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام. ہم چاہتے ہیں نا اسلام پہ ہماری موت آئے، تو ہمیں مسواک کرنی چاہیے لازمی. منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، دانتوں کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. بے شمار فوائد ہیں اس کے. نمبر 3، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگا کر پڑھنا. اور یہ خوشبو صرف اور صرف خواتین کے درمیان، ٹھیک ہے، یا محرم رشتوں کے درمیان. ٹھیک ہے، آپ کو لگا کر باہر نہیں نکلنا ہے. یہاں اگر آپ خود کو معطر کریں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب آپ تلاوت کرنے گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور صرف محرم لوگ ہیں یا صرف خواتین ہیں، بچے ہیں، تو آپ خوب خوشبو لگائیں، اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 4، صاف ہاتھوں سے پکڑنا ہے.
ابتدا میں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. نمبر 6, پڑھتے ہوئے نگاہ قرآن پاک پر ہو. یہ وہی چیزیں جو میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم باقاعدہ طور پہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کو لازمی اس کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 7, غیر ضروری بات تلاوت کے دوران نہ کرنا. اگر مجبوری ہو تو قرآن پاک کو بند کر کے بات کی جائے. نمبر 8, دوبارہ شروع کرنے پر تعوذ پڑھنا. یعنی اگر کوئی ضروری بات کی ہے اور کلام پاک کو آپ نے بند کیا ہے, اب کیا ہوگا, دوبارہ کھولیں گے تو دوبارہ تعوذ پڑھنا ہے. پھر تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا. جلدی جلدی میں تلاوت نہیں کرنی ہے کہ میں فوراً پاؤ پارا پڑھ لوں, آدھا پارا پڑھ لوں, ایسے نہیں. فوراً تجوید کا لیسن 7 مرتبہ پڑھنا ہے, 7 مرتبہ پڑھ لوں اور چھٹی نہیں, ایسا نہیں. آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح ہر حرف کو صاف صاف کھلا کھلا پڑھنا ہے. یعنی ہر حرف کو مخرج اور صفات کے ساتھ بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر ریاکاری کا احتمال یعنی خیال یا شک نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا, ورنہ آہستگی سے ہی پڑھنا چاہیے. یعنی اگر ریاکاری کا احتمال نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھیں, بہت اچھی بات ہے, زیادہ اچھا ہے. آپ خود سنیں گے, آپ کے جسم کے اعضاء سنیں گے, در و دیوار سنیں گے, سب آپ کے گواہ ہوں گے, تو یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی. لیکن اگر ریاکاری کا خدشہ ہے تو پھر آپ اس کو آہستہ پڑھیں. آیات عذاب کے وقت پناہ مانگنا, آیات رحمت کے وقت دعا کرنا, جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. قرآن پاک کی عظمت کا خیال ہمیشہ دل میں مقدم رکھنا. قرآن کی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, یہ مقدس کتاب ہے. سب سے زیادہ عزت اور شرف جس چیز کو ہمارے گھر میں ملنا چاہیے وہ کیا ہے, قرآن پاک. ہماری زندگیوں میں جس کو ملنا چاہیے وہ کیا ہے, قرآن پاک. صرف اس کا ادب اتنا زیادہ ہے تو اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہوگا, ہے نا. تو عمل, اس درخت کا جو علم آپ آج پودا لگایا ہے نا آپ نے, وہ تناور درخت بنتا جائے گا نا, اس کا پھل کیا ہے, عمل. ایسا درخت جو بے پھل ہے, جس کا کوئی پھل ہی نہیں ہے, پھلدار نہیں ہے, تو وہ اتنا مفید نہیں ہے. ایک درخت جو پھلدار ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. وہ علم جو باعمل ہمیں بنا دیں وہ زیادہ مفید ہے. دل کو ہر قسم کے وسوسوں سے پاک رکھنا. دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر بات, ہر چیز ہمیں نماز کے وقت یاد آتی ہے. ہر بھولا ہوا کام, ہر حساب کتاب, یہ اچھی بات نہیں. اور یہ ہم میں سے ہر کسی کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم غافل ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احساس ہی نہیں ہوتا جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں. فرشتے لرزتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے, تو اس طرح لرزتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دینے کے بعد جب یہ اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اس قدر ان پہ خشیت طاری ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے سورۃ فاتحہ کب شروع کی, کب ختم کر لیا, ہمارے کب رکوع سجود ہو گئے, کون سی رکعت ہم نے پڑھی اور کتنی رکعت پڑھی. میری نماز سے میں غافل ہوں, مجھے نہیں یاد ہے میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. یہ ایک مومن کی نماز نہیں ہو سکتی. یہ کب ہوگا کہ جب ہم نماز کو صرف اور صرف بس ایک فرض سمجھ کے پورا کریں. نہیں, نماز ہے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً نصیب کی, اور وہ تحفہ امت کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا امت کے لیے. تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم پہلے سے اہتمام کر کے رکھیں, خود کو پاک صاف رکھیں, تلاوت کا اہتمام کر کے رکھیں کہ ہمیں یہی تلاوت کرنی ہے. رکوع اور سجود میں جائیں تو باقاعدہ اچھی سے تسبیح پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم رکوع میں گئے ہیں. قیام میں ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کب سورۃ فاتحہ شروع کر رہے ہیں, کب ختم کر رہے ہیں. ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی, تجوید کی کلاس میں بیٹھنے کے آداب تقریباً ویسے ہی ہیں جو اوپر ہیں, لیکن ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں. مندرجہ بالا آداب کے علاوہ تجوید کی کلاس میں چند اور آداب درج ذیل ہیں. یعنی یہ آداب تو آپ کو ملحوظ رکھنے ہی ہیں جو پڑھ لیے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور ہیں. 2 زانوں ہو کر باادب انداز میں بیٹھیں, جیسے ابتدا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بالکل اسٹریٹ ہو کر بیٹھنا ہے. اپنا تجوید کا قرآن آپ کے پاس لازمی موجود ہو. ایک ہی مصحف آپ رکھیں گے, اس پہ آپ کے پاس پینسل لازمی ہو تاکہ آپ ایک ایک حرف جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو آپ غور سے سنیں. پینسل ہاتھ میں ہونا لازمی ہے. پڑھتے ہوئے حرف پر پینسل پھیریں. پینسل پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ نشان کرتے جائیں, لائنیں لگاتے جائیں؟ نہیں,
فاصلہ رکھ کے پھیرنی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں پر زبر، زیر، پیش کتنے نقطے ہیں، کہاں شد ہے، کہاں مد ہے، کہاں آیت ختم ہوتی ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر پڑھیں. بلند اور خوبصورت آواز سے پڑھنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ یہ آداب تلاوت ہمارے مکمل ہوئے.